کاش میری بھی انگریزی اچھی ہوتی، کاش میں بھی اوروں کی طرح فراٹے دار انگریزی بول پاتا۔ میں یہ مانتا ہوں کہ زندگی جینے کے لیے انگریزی لازمی نہیں۔ میں ایسے کئی سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو انگریزی نہ جانتے ہوئے بھی عیش و عشرت کی زندگی جی رہے ہیں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ انہیں بھی کہیں نہ کہیں اس بات کا افسوس ہے کہ کاش وہ بھی انگریزی زبان جان اور بول رہے ہوتے۔ وہ بڑے بڑے کاروبار تو کرتے ہیں، لیکن ان کے کاروبار کو دوسروں کے ذریعے انگریزی زبان ہی آگے بڑھا رہی ہے۔ میری کمزور انگریزی نے مجھے ہمیشہ پریشان کیا۔ جب میں مدرسے اور اسکول میں تھا، انگریزی زبان کو لے کر بالکل بھی سیریس نہ تھا۔ میرے کچھ ساتھی ایسے تھے جو اس زبان پر بھی توجہ دیتے تھے اور اس میں محنت کرتے تھے، لیکن میں بس یہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ پاگل ہیں، نہ جانے کیوں اس زبان پر فالتو کی محنت صرف کرتے ہیں۔ میں ان پر ہنستا، ان کا مذاق اڑاتا، لیکن میں غلط تھا، بہت غلط۔ انگریزی زبان کی کمزوری نے مجھے ہمیشہ پریشان کیا۔ جب امتحان کے دن آتے تو میں اس زبان کو لے کر بالکل پریشان سا ہو جاتا۔ مجھے بس یہ ڈر لگا رہتا کہ اس سبجیکٹ میں کہیں فیل نہ ہو جاؤں۔ میں اللہ سے یہی دعا کرتا کہ اللہ کسی طرح اس مادے میں پاس کرا دے۔ امتحان کے وقت انگریزی زبان کے جملے رٹتا اور خوب رٹتا۔ اس کے جوابات یاد تو ہو جاتے، لیکن امتحان میں اکثر بھول جاتا اور میری پریشانی میں اضافہ ہو جاتا۔ جب میرے استاد کلاس میں یہ کہتے کہ آپ کو امتحان کے لیے 5 مضمون کی تیاری کرنی ہے، تو میں بس پاگل سا ہو جاتا اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آتا۔ وہیں انگریزی کی طرف توجہ دینے والے میرے ساتھیوں پر ایسا کچھ نہ گزرتا۔ وہ بس تھوڑا سا پڑھتے اور پھر امتحان میں آسانی سے لکھ آتے اور اچھے نمبرات سے کامیاب ہو جاتے۔ میری کمزور انگریزی کی وجہ سے میرے امتحان کے نمبرات بھی کم ہو جایا کرتے تھے، بلکہ بہت کم ہو جایا کرتے تھے۔ خیر کسی طرح مدرسے اور اسکول سے پاس ہو گیا اور وہاں سے اپنی پڑھائی مکمل کر لی۔ پھر میں نے یونیورسٹی میں داخلہ لینے کا ارادہ کیا۔ میں بہت خوش تھا کہ چلو اب میری کمزور انگلش مجھے پریشان نہ کرے گی، کیونکہ اب میں عربی سے گریجویشن کروں گا، اب تو میں فارسی زبان وغیرہ سے گریجویشن کروں گا۔ اب میری کمزور انگلش مجھے مزید پریشان نہ کرے گی۔ میں خوشی خوشی داخلے کے لیے ٹیسٹ دینے گیا، پرچہ ہاتھ میں آیا، میں پرجوش تھا۔ ہاں مجھے سب کچھ یاد تھا، لیکن پرچہ ہاتھ میں آتے ہی میری خوشی غائب ہو گئی اور میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی۔ میں نے دن میں کبھی تارے نہ دیکھے تھے، لیکن اس دن میں نے نہ جانے دن میں کتنے ستارے دیکھ لیے۔ جانتے ہو کیونکہ وہ پرچہ انگلش میں تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اس پرچے میں کچھ سوالات ایسے بھی تھے جو انگریزی زبان سے تعلق رکھتے تھے۔ میں کرتا تو کیا کرتا، بس سوالات کے جوابات دینے میں تکے سے کام چلایا اور امتحان گاہ سے باہر آ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان لوگوں کا منہ لٹکا ہوا تھا جن لوگوں نے انگریزی زبان کی طرف توجہ نہ دی۔ میں گھر آ گیا اور بس اب نتیجے کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ ہر روز اللہ سے بس یہی دعا کرتا کہ یا خدا بس میرا داخلہ ہو جائے۔ میری دعا اللہ نے قبول کر لی، بالکل قبول کی، لیکن میری قسمت میں یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنا نہ تھا۔ اس کی وجہ بس یہی تھی کہ کمزور انگلش کی وجہ سے میرے نمبر بہت کم ہو گئے۔ اب میں کیا کرتا؟ بس روزی روٹی کی تلاش میں نکل پڑا۔ روزی روٹی کے راستے میں بھی میں نے اپنے آپ کو محدود پایا، بلکہ بہت محدود پایا، کیونکہ میرے پاس اس میدان میں بہت کم ہی راستے تھے۔ یا تو میں امام و خطیب بنتا، یا مدرسے میں پڑھاتا، یا پھر میں کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرتا۔ لیکن مجھے پتا تھا کہ کاروبار میں مجھے کہیں نہ کہیں کافی حد تک انگریزی زبان کی ضرورت پڑے گی۔ بس میں نے اس سے چھٹکارا پانے کے لیے امام بننا پسند کیا، اور پھر میں امام و خطابت کے فرائض انجام دینے لگا۔
مجھے لگا کہ انگریزی زبان اب تو میرا پیچھا چھوڑ دے گی، لیکن کچھ ہی دن گزرنے کے بعد مجھے انگریزی زبان کی کمی محسوس ہونے لگی۔ میں بس افسوس کرنے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ کاش میری بھی انگریزی اچھی ہوتی تو میں اپنے خطابت میں مزید جان ڈال دیتا۔ کاش مجھے بھی انگریزی زبان بولنا اور لکھنا آتا۔ میں بس یہی سوچتا کہ کاش میں نے اس کی طرف توجہ دی ہوتی تو آج عالمی پیمانے پر دعوت و تبلیغ کے کام کر سکتا۔ آج میں دشمنان اسلام کی شکوک و شبہات کا بڑے پیمانے پر ازالہ کر سکتا تھا اور میرا علم میرے زیادہ کام آتا۔ میں اسی بے چینی میں تھا کہ ایک اور بے چینی نے مجھے آدھا پہنچا، اور وہ تھی میری تنخواہ۔ میری تنخواہ بہت کم تو نہیں تھی، لیکن کہیں نہ کہیں یہ میری ضرورتوں کے لیے ناکافی تھی۔ مجھے مسجد میں زیادہ کام نہ رہتا، میں اکثر خالی رہتا۔ اچانک خیال آیا کہ چلو خالی وقت میں کسی کمپنی کا کام کر لیتے ہیں۔ بس میں کام کی تلاش میں اخبار کے صفحات کھنگالنے لگا۔ بڑی مشکل سے مجھے ایک اعلان دکھا جس میں لکھا تھا کہ ضرورت برائے عربی مترجم۔ میں خوش ہو گیا کہ چلو اللہ نے میرا انتظام کر دیا، اب پیسوں کی میری ضرورت تو پوری ہو جائے گی۔ مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ کام مل جائے گا کیونکہ میں عربی اسکول سے پڑھا ہوں اور مجھے عربی زبان اچھے سے آتی ہے۔ میرے انٹرویو کی تاریخ طے ہوئی اور میں متعین تاریخ کو انٹرویو کے لیے آفس پہنچ گیا۔ مجھے اندر بلایا گیا، میں اندر گیا، سامنے پڑی کرسی پر بیٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سامنے بیٹھے دو لوگوں نے میرا انٹرویو انگلش میں لینا شروع کر دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ سر میں تو عربی مترجم کی حیثیت سے آیا ہوں۔ میری اس اعتراض سے ان دونوں کو پتہ چل گیا کہ میری انگریزی بہت کمزور ہے۔ بس کیا تھا، ان دونوں نے کام دینے سے صاف معذرت کر لی اور میں منہ لٹکائے واپس آ گیا۔ میری چھوٹی بہن بھی ایک دن شکایت کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ میں آگے کی پڑھائی کرنا چاہتی ہوں لیکن میری انگریزی اتنی کمزور ہے کہ میں امتحان میں پاس ہی نہیں ہو پاؤں گی۔ اس نے بتایا کہ اس کی سہیلی نے جامعہ ملیہ اسلامیہ سے BA کرنے کے لیے فارم بھرا تھا، اس نے ٹیسٹ بھی دیا لیکن اس کی بھی انگریزی کمزور تھی، اس لیے اس کا نام لسٹ میں نہ آ سکا۔ اس نے پرائیویٹ سے BA مکمل کرنا چاہا اور اس کے لیے کوشش بھی کی، لیکن وہاں پر انگریزی زبان بطور لازمی مادہ ہے جس کی وجہ سے وہ اس امتحان میں پاس نہ ہو سکی، اور اب اس نے آگے بڑھنے کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ اب مجھے پورا یقین ہو گیا کہ انگریزی زبان کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ بس اب میں انگریزی زبان سیکھوں گا اور بڑی محنت سے سیکھوں گا۔ اس وقت میں نے اپنے آپ سے یہ بھی وعدہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دلاؤں گا، خاص کر انگریزی زبان لکھنے، پڑھنے اور بولنے کی مہارت۔ اور ایسا کرنے سے کوئی بھی نظام نہیں روکتا، نہ تو اسلامی نظام اور نہ ہی ملکی نظام۔ میں بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ انگریزی زبان کو کبھی بھی ہلکے میں مت لیں، کبھی بھی نہیں، ورنہ یہ آپ کو توڑ کر رکھ دے گی اور شاید ہمیشہ کے لیے توڑ کر رکھ دے۔ اسی لیے بہتر یہ ہے کہ کل ٹوٹنے سے بہتر ہے کہ آج خود کو بنانے پر کام کیا جائے۔